جنگ ہو رہی ہے افغانستان میں، جو جنگ عسکری قوت سے نہیں جیتی جا سکتی، 10واں سال ہو گیا ہے اس جنگ کو، اور اگر 10 سال میں یا 9 سال میں امریکہ عسکری قوت استعمال کر کے یہ نہیں جیت سکی، تو میں نہیں سمجھتی کہ اگلے 10 سال بھی جیت سکتی ہے۔ تو اصل اور اہم ایشو یہ ہے کہ اس جنگ کا کیسے خاتمہ کیا جائے، جس کا پھر پاکستان پہ بھی ایک پازیٹیو اثر پڑے گا۔ امریکہ کا کہا جاتا ہے کہ وہ جیتیں گے نہیں، لیکن انہیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمیں نقصان زیادہ ہوگا۔ امریکہ تو ہار چکا، عراق میں ہار کر نکلا، اب افغانستان میں ہار کر نکلا ہے، اور اپنی ناک کٹنے سے بچانے کے لیے، جس کو انگریزی میں فیس سیونگ کہتے ہیں، اب کہہ رہا ہے کہ ہم گڈ طالبان سے بات کریں گے، بیڈ طالبان سے نہیں بات کریں گے۔ تشریح کیے بغیر کہ گڈ طالبان کس جانور کا نام ہے اور بیڈ طالبان کون سی چڑیا ہے، اس طرح کی کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں انگریزی زبان میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ کسی نتیجے پہ پہنچ رہی ہے؟ کیا طالبان اور القاعدہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں؟ کیا 9 سال تک پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک حلیف کی حیثیت سے جو جنگ لڑتے رہے ہیں، ان کے تعلقات ایک نئی نہج پر پہنچ رہے ہیں، اور ان میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیو میں جناب زاہد حسین صاحب موجود ہیں۔ زاہد حسین صاحب دا وال اسٹریٹ جرنل کے اور دا ٹائمز آف لنڈن کے پاکستان کورسپونڈنٹ ہیں، ایوارڈ وننگ جرنلسٹ ہیں، اور ان کی نئی کتاب دا اسکارپینز ٹیل ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، اور زاہد حسین صاحب خود بھی اس کو کور کرتے رہے۔ زاہد صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ آپ لکھتے ہیں کہ پاکستان ملٹری اور ISI کنٹینیو پیٹرونائزنگ افغان طالبان انسرجنٹ گروپس considering them vital tools for countering Indian influence even at the risk of Islamabad's strategic relationship with Washington۔ یہ کتنے عرصے سے یہ جاری ہے؟ دیکھیں، یہ میں یہ نہیں کہا کہ پیٹرنائز کر رہے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ دے ہیو بین لوکنگ آن دا ادر سائڈ، اور اس میں خاص طور پہ جو بات آتی ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو جنگ تھی، جس طرح سے افغانستان میں جنگ شروع ہوئی ہے، تو جو پاکستان کا ایک رول جو رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو حلیف بننے کا، اس میں یہ تھا کہ ایک پاکستان کی اپنی ایک ریزرویشن موجود تھی، اس کے جو ہے وہ پاکستان عرصے دراز سے جو ہے وہ طالبان کی حمایت کرتا رہا تھا افغانستان میں، اور اس کی جو پالیسی جو میں تبدیلی آئی تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شارٹ گن میرج تھی، اور اس میں جب طالبان کی ایک بڑی تعداد پاکستان کی طرف آئی تو پاکستان نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کہ اس وجہ سے کہ اس کے خلاف کوئی تھریٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اور اس وقت بھی شروع میں اگر دیکھا ہے تو امریکنس نے بھی جو ہے طالبان کو اپنے لیے تھریٹ نہیں سمجھا تھا شروع میں، وہ تو بعد میں جب انسرجنسی آگے بڑھتی ہے تو طالبان جو ہے افغانستان میں ایک تھریٹ کی صورت میں ابھر کے آتے ہیں۔ تو اصل بات یہ تھی کہ پاکستان کی جنگ افغان طالبان کے خلاف نہیں تھی، اور وہ یقینی طور پہ جو لوگ آئے یہاں پہ اس کو جو ہے یہاں پہ سینکچوری بھی لی۔ زاہد صاحب، یہ بات اس پہ بھی ہم آتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2007 کے بعد وہ جو طالبان تھے انہوں نے پاکستان کے اندر حملے کرنے شروع کر دیے، اس سے پہلے ان کے زیادہ تر حملے افغانستان کی سائٹ پہ ڈائریکٹڈ تھے۔ اگر آپ میری اس میں تصحیح کر سکیں، یہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان ملٹری اینڈ انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی کنٹینیو پیٹرونائزنگ اگر مجھے جو سمجھ آتا ہے، وکی لیکس کا بھی آپ نے اس میں ذکر کیا، جو ڈاکومنٹس آئے، اور کتاب آپ کی ابھی شائع ہوئی ہے، کنٹینیو پیٹرونائزنگ سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کام ابھی بھی جاری ہے۔ میرا خیال یہ کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اگر شروع میں جو پاکستان کی پالیسی رہی تھی پہلے 2-3 سالوں میں، تو اس میں جو ہے وہ ایک خاصی حد تک تبدیلی اس وقت آئی ہے جب کہ پاکستان پہ خود بھی آئے حملے شروع ہوئے طالبان کی، اور جب ایک طالبان جو پاکستان، جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹنکٹیو پاکستانی طالبان کا وجود میں آئے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت افغان طالبان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے، نہ ہی اس کی جو ہے کوئی ارادہ ہے اس وقت ہے پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کا، اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مستقل جو ہے ایک پاکستان پہ پریشر بھی اس بات پہ ہے۔ لیکن اصل بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے، کیا پاکستان کو افغان طالبان سے خطرہ ہے یا وہ ملیٹنٹس کے حصوں میں جو کہ آج پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ آپ نے 90s کا بھی ذکر کیا، سوویٹ کے خلاف جہاد کا بھی ذکر کیا، اور اسی کتاب کے تقریباً صفحہ نمبر 208 پہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر،
اور اس نئی القاعدہ کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کافی مختلف ہیں. یہ کیسے مختلف ہیں؟ دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جب امریکن فوجیں وہاں پہ آئیں افغانستان میں تو پھر جو ہے جو القاعدہ تھے وہ ساری کی ساری جو ہے پاکستان کی بارڈر کراس کے پاکستان کی ٹرائبل ایریاز میں انہوں نے اپنا جو ہے ایک سینکچوری حاصل کی. اسی طرح سے جو ہے افغان طالبان موومنٹ کی بھی اکثر کمانڈر جو ہے انہوں نے پاکستان میں پناہ لی. اس کے جو ہے وہ پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی القاعدہ کے خلاف. لیکن جو ابھی تک جو صورتحال جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے جو باوجود اس کے کہ کئی لیڈنگ ممبر جو ہے القاعدہ کے وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں پاکستان. زاہد صاحب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 210 پہ آپ لکھتے ہیں کہ 2001 کے مقابلے میں آج طالبان اور القاعدہ زیادہ مضبوط ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ جو ہے باوجود اس کے کہ بہت سارے القاعدہ کے رہنما جو ہے مارے بھی گئے پکڑے بھی گئے ہیں لیکن اب جو ہے جو القاعدہ کی نوعیت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ جو پرانے طالبان کے رہنما تھے ان میں سے کافی کی تعداد جو ہے ڈرون اسٹرائک میں بھی ماری گئی ہے اور پاکستان نے ان کو گرفتار بھی کیا ہے. لیکن جو القاعدہ جو اب بن کے آ رہی ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ نان عربس کی ہے اور پاکستان کے خود جو ہے پڑھا لکھا ایک نوجوان طبقہ جو ہے خاصی بڑی تعداد میں وہ جو ہے وزیرستان بھی جا رہا ہے وہاں سے جو ہے وہ تربیت بھی حاصل کر رہا ہے اور وہ بھی القاعدہ کا ایک حصہ بنتی آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو پاکستان کی جو اپنی ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی وہ پہلے ان کے القاعدہ کے ساتھ تعلقات رہے ہوں گے لیکن زاہد صاحب اس پہ آتے ہیں. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا جو آپ کی کتاب میں بھی مینشن ہے کہ القاعدہ کا فوکس جو ہے پاکستان میں شفٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کی نوجوان نسل شاید القاعدہ میں ریکروٹ ہو رہی ہے. ناظرین اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے کہ دشمن ہے کون, کس حد تک وہ پاکستان میں پینیٹریٹ کر چکا ہے اور پاکستان کو اس بارے میں کیا کرنا ہے. ایک وقفے کے بعد